الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی. اور پھر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور فرمایا وذی القربى والیتامى والمساکین، کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا نابالغ جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والدین میں سے کوئی بھی انتقال کر جائے یا والد انتقال کر جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے. اور مسکین کہتے ہیں کہ جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو. فقہا فرماتے ہیں جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہوگی تو وہ مسکین ہے. فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں کہو گے، کوئی کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کی پابندی کرتے رہو گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے اور اس معاہدے کو پورا کیا ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا. یعنی جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں دیے ہیں انہوں نے ان احکام کی پیروی نہیں کی. آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک اور مزید پختہ عہد لیا تھا. وہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تسفکون دماءکم، یہ کہ تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرو گے، بلکہ صلح صفائی کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے. یقیناً جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی کہ ایک فریق کو وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور جو غالب ہو جاتا ہے وہ مغلوب کو ہجرت پر مجبور کر دیتا ہے. تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر فرمایا کہ تم نے اس معاہدے کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم بطور گواہ اس معاہدے پر خود گواہ بھی تھے، یعنی یہ معاہدہ بھی تمہیں سے کیا جا رہا تھا اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس معاہدے پر گواہ بھی تھے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم ہی وہ لوگ تھے کہ تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو تم قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ہی میں سے ایک فریق وہ دوسرے کو گھروں سے نکلنے پر کیا کر دیتا ہے؟ مجبور کر دیتا ہے، ہجرت پر مجبور کر دیتا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے تم ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آتے ہیں تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا ابتداءً گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں تھا. اچھا معزز سامعین، اب اس کی ذرا تفسیر سمجھیے. ان آیات طیبات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اسی طرح مشرکین کے بھی دو قبیلے آباد تھے جو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہتے تھے. اور جو قریظہ کی دوستی تھی وہ اوس کے ساتھ تھی، اور بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا یہ خزرج کے ساتھ ان کا حلیف تھا. ان کا آپس میں معاہدہ تھا، یعنی یہودیوں کے دونوں قبیلے، ان میں سے ایک قبیلہ اوس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دوسرا قبیلہ وہ خزرج کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو ان کو جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا پڑتا، نتیجتاً یہ دونوں بھی آپس میں دست و گریبان رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے یہ عہد لیا ہوا تھا کہ تم نے آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنی، جنگ بھی نہیں کرنی، اور اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے تو ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالنا نہیں ہے.
تو بہرحال معزز سامعین، جب ان کی آپس میں اوس اور خزرج کے حلف کی وجہ سے لڑائی ہوتی تو ایک دوسرے کو یہ قتل بھی کرتے، ان کے بندے بھی مرتے، اور پھر جو ان کے قیدی بن جاتے. اب ایک قبیلے کا اگر قیدی بنا ہے تو دوسرا قبیلے والا جو ان کا دشمن ہوتا، وہ اس وجہ سے کہ ہماری کتاب میں قیدیوں کو چھڑانے کا حکم ہے، لہٰذا یہ چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے اور فدیہ دے کر قیدی کو چھڑا لیتے، اگرچہ وہ دوسرے قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والا ہوتا. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تم سے معاہدہ لیا تھا، جو تم سے عہد لیا تھا، وہ تو یہ تھا کہ تم نے آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنی اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے. انہوں نے پہلے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا، ان سارے احکام کو یہ بھول گئے اور صرف ایک حکم کو یاد رکھا کہ جب کوئی قیدی بن جائے یہودیوں کا تو ہم نے بلا تفریق جو ہے وہ فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تو تسلیم کرتے ہو لیکن بعض کا کیا کر دیتے ہو، بعض احکام کو قبول کیا اور بعض کا انکار کر دیا. یہ جو تمہارا شیوہ ہے یہ عادت تمہاری درست نہیں ہے. تمہیں ایسا ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ. تو بہرحال معزز سامعین، انہوں نے بعض احکام کو بھلا دیا، ان کا انکار کر دیا اور ان سے روگردانی کر دی، اور ایک حکم کو انہوں نے یاد رکھا اور قیدیوں کو چھڑاتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ یہ سارے کے سارے احکام ہیں، یہ جو ہم نے گزشتہ آیت طیبہ میں پڑھے ہیں. فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے، یعنی کتاب کے بعض احکام کو قبول کر لے اور بعض احکام کا انکار کر دے، تو اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے. بات سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کو مان لینا اور بعض احکام کا انکار کر دینا، یعنی جو احکام انسان کے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق آئے ان کو قبول کر لیا، اور جو طبیعت اور مزاج پہ پورا نہ اترے، طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ جو شیوہ ہے یہ درست نہیں ہے. ہمارے اندر بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں کہ ہم مزاج اور طبیعت، جب ہمارا عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب عبادت کرنے کو دل نہ چاہے تو ہم نماز کے اندر غفلت اور سستی کرنے لگ جاتے ہیں. یا شریعت کے وہ احکام جو ہمارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سہولت پسندی کے شکار ہیں اور جو ہمیں آرام دہ اور سہولت والے احکام لگے ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا شیوہ ہے، یہ عادت یہودیوں کی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی ہے. مسلمانوں کی یہ شان، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جائے وہ مزاج کے مطابق ہو، مزاج کے موافق ہو یا مزاج کے خلاف ہو، یہ اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کر لیتا ہے، دل و جان سے اسے تسلیم کر لیتا ہے. تو بہر اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دنیا پر آخرت کو فوقیت دیتے، آخرت کو مقدم رکھتے، دنیا کو مؤخر کرتے. یعنی ان کے سامنے جو بنیادی چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہوتی، آخرت کی بہتری ہوتی، اخروی جزا اور ثواب ان کے سامنے ہوتا، اور یہی ان کی مقصود بھی ذات ہوتی. لیکن بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دنیا کو مقدم رکھا اور آخرت کو کیا کر دیا، آخرت کو مؤخر کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے اخروی زندگی کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب،
اب کل قیامت کے دن ان پر عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس دن معزز سامعین اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی ایک ایسے مواقع ہیں جہاں پر اس بات کو بتایا ہے اور انسانیت کے سامنے دہرایا ہے، بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ اس دن ایک خلاق عالم کے علاوہ، ایک احکم الحاکمین کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی جو ہے وہ سزا سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں لے جانے والا نہیں ہوگا، کوئی جہنم سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس دن جو انسان جنت سے بچے گا یا جنت میں جائے گا یا جہنم سے بچنے والا ہوگا، اس کو بچانے والے اور جنت میں لے جانے والے صرف اور صرف اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ کون ہوں گے بھائی؟ نیک اعمال ہوں گے۔ اسی لیے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بارہا حکم دیا ہے، اور جہاں بھی نجات کی بات ہے قرآن حکیم میں، جہاں بھی انعام کی بات ہے قرآن حکیم میں، اللہ نے ایمان کے بعد ساتھ نیک اعمال کی شرط لگائی ہے۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں 20 جگہ پہ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے تو ساتھ نیک اعمال کی بات ضرور آتی ہے۔ سورہ عصر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ تو ان تمام آیات طیبات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے نجات کے لیے اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔ یہی نیک اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا سبب بننے والے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کا سبب بننے والے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین، انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں پر بالخصوص ان آیات میں، یہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 کی پہلی جو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، ان کو بطور خاص اپنی زندگی کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اور پھر ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا معاملہ کیا جائے، ہمیشہ اچھی بات کہی جائے، کسی کو کوئی بری بات نہ کہی جائے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے اس کے مسلمان بھائی محفوظ ہیں، یہ کامل ایمان والا ہے، یہ کامل مسلمان ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا شکوہ کیا ہے کہ ان سب نے ان اعمال کو جو ہے ان کا اقرار کیا، اس معاہدے کو قبول کیا، لیکن ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ انکار عملی بھی ہو سکتا ہے اور زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہو کہ ہم یہ جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کیا تھا، یا پھر عملی طور پہ انکار ہو کہ عملاً انہوں نے ان چیزوں پہ جو ہے وہ پورے نہ اترے ہوں۔ تو بہرحال معزز سامعین، آخری بات یہی ہے کہ ہم نے ان اعمال کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر ان کے مطابق کیا کرنا ہے بھائی؟ ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔